اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو ہے وہ پچھلی ویڈیو کو ہی آپ اس کو تسلسل کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں ٹاپک جو ہے ذرا سا ہٹ کے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہمارا چینل کا نام ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر، تو ہم اس چیز کو بھی آگے لے کر چلیں گے۔ ہمارے مختلف ٹاپکس اس میں کور کرتا ہوں، تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم مطلب کس طرح لے کر چلیں وہ ہے ایک، جیسے ہم لوگ سمجھ لیں کہ کرونالوجیکل آرڈر کے ذریعے قیامت کیسے آئے گی، کیا ہوگا مرنے کے بعد۔ ہم سب کو پتہ تو ہوتا ہے کہ بس ہم مر گئے، اس کے بعد اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ کیا ہوگا تو ہمیں بالکل کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں اچھا مر گئے، اچھا پھر جنت میں جائیں گے۔ کوئی پھر مطلب میرے خیال 10% لوگوں کو بھی اس بارے میں نہیں پتہ۔ نہیں حساب کتاب تو ہوتا ہے، اگلا کہے گا ہاں یاد آیا، ہاں حساب کتاب، اچھا پھر پلچرات، اچھا وہ بھی ہوتا ہے، اچھا نہیں پتہ بالکل، مطلب آپ سمجھ لیں نالج اس بارے میں ہے ہی نہیں۔ پھر حوض کوثر کیا ہے، پھر اس کے بعد حساب کتاب سے پہلے کیا ہوگا، سورج سوا نیزے پر آتا ہے، مطلب کہ اتنی اس میں ڈیٹیلز ہیں نا کہ وہ آدھے لوگوں کو نا سمجھ ہی نہیں آتی۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید مرنے کے بعد پہلے پلچرات ہوگا، پھر جنت میں جائیں گے، اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، یہ نہیں کہ نا اس طرح۔ تو ہم اس کو اس طرح اس ویڈیو میں لے کر چلیں گے تاکہ آپ کو ایک چیز پتہ چلے۔ دیکھیں مرنے تک تو فزیکل چیز ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، تو اس کے بعد کیا ہے، قبر ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہم اس طرح لے کر چلیں گے تاکہ نا لوگوں کو سمجھ آتی جائے کس طرح ہوگا۔ اچھا، اب پہلا ہمارا کرونالوجیکل آرڈر کے ذریعے جو پہلی چیز آتی ہے وہ آتی ہے قیامت کا جب ظہور ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ پہلا جو ہوگا کام وہ ہوگا سور پھونکا جائے گا۔ صحیح ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں قرآن کی آیت نمبر 68 سورہ زمر کی، تو اس کا ترجمہ ہے اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، مگر جسے اللہ چاہے، پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گا جبھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو تب زندہ ہوں گے۔ یہ زندہ ہونا وہ ہے جس میں ہمیشہ سے کافر شک کرتے ہوئے آئے ہیں، یار ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، یہ وہ۔ خیر میں یہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا اس میں بھی قرآن کی کیا کیا آیات ہیں۔ تو ہمیشہ سے جب شک کرتے تھے نا تو اس کے ذریعے لکھا ہوا ہے کہ بھائی دوبارہ زندہ ہوں گے، یعنی کہ یہ سور دو قسم کا کام کرے گا۔ پہلے میں سب کو بے ہوش کرے گا، دوسری بار جب پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے۔ اب ایک اور سورہ طٰہٰ، اس کی آیت نمبر 102 ہے، اس کا ترجمہ ہے جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو اٹھائیں گے نیلی آنکھیں، یعنی کہ ان کی آنکھیں خوف کے مارے گناہ گاروں کی نیلی ہو چکی ہوں گی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کس درجے کا خوف ہوگا جب دوبارہ اکٹھا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے، ان کی آنکھیں خوف کے مارے۔ اچھا، یہ جو نیلی آنکھوں سے مراد ہے نا، یہ جیسے ہم اپنے الفاظ میں نہیں کہتے کہ مطلب کہ خوف کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یہ ہوگا اس وقت، کیونکہ اتنا شدید خوف کے آنکھیں نیلی پڑ جانا۔ اس کے بعد ہم آگے چلیں تو سورہ الحق کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعتاً چورا کر دیے جائیں گے، یعنی کہ توڑ پھوڑ کے ان کو برابر کر دیا جائے گا۔ جب وہ منظر ہوگا جب قیامت آئے گی، زمین آسمان، جس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب ہم کافی عرصے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جی جو پہاڑ ہے روئی کے گالوں کی طرح اڑ پڑیں گے، اور یہ انتہائی خوف کا عالم ہوگا جب قیامت نازل ہوگی۔ اس میں تو یہ ہے کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے مطلب کہ جنگلوں کی طرف دوڑ جائیں گی، جنگل کے جانور یہاں آ جائیں گے، سمندر کا پانی ابلنے لگ پڑے گا، کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کیا ہوگا۔ ہاں، اور یہ بھی یاد رکھیے اس دن جو عام دن ہوگا وہ بالکل معمول کے مطابق چل رہا ہوگا، اچانک قیامت آئے گی، تو یہ اتنا خوف ہوگا کہ آپ کچھ سوچیں کہ کسی کو ماں کو اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی پرواہ نہیں ہوگی کہ ایک دم وہ کہے گی بس میں اس کو چھوڑوں، میں نکلوں، میری بچت ہو جائے۔ اچھا، یہ تو تھی ہماری جو 3 آیات بیان کی ہیں میں نے، یہ قیامت سے ریلیٹڈ تھیں۔ اچھا، میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ انتہائی اور بھی بہت زیادہ آیات ہیں۔ میں نے جتنی بھی آیات جمع کیا ہے یہ، اور آپ اتنی جمع کیا ہیں تاکہ نا آرام سے ایک ویڈیو کے اندر ہم اس کو سمجھا سکیں، ورنہ آپ نکالنے پر آ جائیں آپ کو بہت زیادہ آیتیں ملے، ایک چیز کے اوپر 10 15 آیات ملے، لیکن اب پھر میں وہ ساری آیات لے کر آؤں اور سیم تھوڑا وہ ڈفرینٹ میننگ بنتا ہے، کسی میں کوئی کانٹیکسٹ ہوتا ہے، کسی میں کوئی کانٹیکسٹ ہوتا ہے، تو میرا بیسک مقصد
جو سمجھانا ہے نا، اب وہ میں 10 کی 10 آیات کسی مطلب کوئی خاص ویڈیو ہم کبھی بنائیں گے تو اس میں کسی ایک قیامت کے اوپر ہی بنائیں گے، تو پھر ساری آیات لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ابھی اتنی آیات کہ آپ لوگ بات سمجھ جائیں، اس وجہ سے میں نے نا تھوڑی سی جو آیات مجھے لگیں کہ بالکل کافی زیادہ سمجھانے میں آسان ہو، تو وہ میں سامنے لے کر آیا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہم آیت کی طرف جائیں گے، اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہ تو ہم نے بتا دیا کہ بھئی قیامت کیسے آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مردے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کافر ہمیشہ سے اس بات پہ شک کرتے تھے، جو جسم ختم ہو گیا، انہوں نے اپنے بندے مردے جلا دیے، یہ وہ، اس کے بعد یہ دوبارہ کیسے فارم ہوں گے، یہ وہ، تو ان کو اس بات پہ سب سے زیادہ شک ہوتا تھا۔ تو اس کے اوپر بھی قرآن میں بہت زیادہ آیات موجود ہیں، تو ان میں سے چند آیات میں اگر آپ کے مطلب کے سامنے پیش کروں تو اس میں ایک ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ اس میں ہے، تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو، جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، تمہیں مارتا ہے اور پھر زندہ کرتا ہے، یعنی کہ اس میں واضح ثبوت ہے۔ کیونکہ پتہ ہے بات کیا ہوتی ہے، نہ آج تک جتنے میرے ہم لوگ ہیں، میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ ویڈیو سن رہے ہیں، ہم میں سے کسی نے مر کے تو نہیں دیکھا نا، تو کیسے ہمیں یقین آیا کہ نہیں ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ ہمیں ان آیات پہ یقین ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، تو اب ہم زندہ ہوں گے، یہ ہے ہمارا ایمان کا لیول، ٹھیک ہے۔ یہ ہے بن دیکھی چیز پر ایمان لانا۔ اب جو کافر ہیں یا جن کے دل میں منافقت ہے، مسلمان ایسے منافق مسلمان، تو وہ یہاں پہ شروع ہو جاتے ہیں بات کرنا کہ یار تمہیں کیسے پتہ، کیسے یقین ہے، کیا ہوگا، ہمیں تو نہیں پتہ، سنی سنائی باتیں ہیں۔ اس قسم کی جب باتیں کرتے ہیں تو یاد رکھیں ان کے لیے ہی یہ آیات ہیں کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرمایا کہ میرے لیے دوبارہ زندہ کرنا زیادہ آسان ہے۔ تو اگر اس نے کہہ دیا، ظاہر ہے اس نے کچھ بھی نہیں تھا دنیا میں، اس نے کریٹ کیا۔ یہ جو پیدا ہونے والی چیز ہے نا، یہ اب ہم کسی چیز سے کسی چیز کو بنا رہے ہوتے ہیں، انوینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انوینشن کا کانسیپٹ ہے، یہ پیدائش کا کانسیپٹ ہے، جس میں اگر ہم کچھ بھی بنائیں، جیسے ہم ایک گلاس بنائیں، ہم ایک ٹیبل بنائیں، ہم کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، یہ جو بنانے والا کانسیپٹ ہے یہی اللہ کا پیدا کیا وہ کانسیپٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا ہے ایک ایسی چیز کو جو چیز بنانا شروع کر دیتی ہے، ایک چیز بناتی ہے، دوسری چیز بناتی ہے۔ اس لیے تو اللہ واحد اللہ شریک ہے کہ اس کو کسی نے نہ پیدا کیا ہے نہ کسی نے بنایا ہے، وہ پہلے سے تھا، اور جو اس کے بعد جو اتنی چیزیں آ رہی ہیں وہ اس نے کریٹ کی ایک پیدا ہونے والی چیز۔ تو اب وہ ساری چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو آپ خود سوچیں، جو اتنی بڑی بڑی کائنات بنا لیں، آپ اگر میری پچھلی ویڈیو دیکھیں تو اس میں نے کائنات کے بارے میں آپ کو انالیسس کیا ہے کتنی بڑی ہے، اور باقی وہ آپ کو ویڈیو میں پتہ چلے گا، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ذات ہے، اور یہ اس کے لیے پیدا کرنا کتنا کوئی آسان ہے، کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ آپ سوچیں ایک بار پیدا کیے اور اس کے بعد یہ کیا مشکل ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کر لے۔ مجھے مطلب عام طور پہ عقل اس چیز پہ، یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا عقل اس چیز پہ کیسے یقین کر سکتی ہے، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، مجھے تو اس بات پہ ہنسی آتی ہے اور ان لوگوں کی عقل پہ کہ اتنی چھوٹی سی چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وہ شک کرنا شروع کریے، کیسے پیدا کرے گا؟ یہ تو اتنی چھوٹی چیز ہے، اتنی چھوٹی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو مطلب یہ سب سے آسان چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ وہ ایک مرے ہوئے بندے کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اس کے بعد سورہ روم کی آیت نمبر 56 میں ہے، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ خدا کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو، اور یہ قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہیں تھا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس دن جب زندہ کر دے گا لوگوں کو دوبارہ سے، جو ان کو دوبارہ سے ری برتھ آپ کہہ سکتے ہیں، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو نیک لوگ ہیں وہ یہی کہیں گے کہ یار اسی دن کا تو تمہیں یقین نہیں تھا، اور میں نے جس سے پہلے بتایا کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور خوف کے مارے نیلی پڑ جائیں گی، تو یہ وہ خوف ہوگا جس کی وجہ سے یہ کہیں گے یار ہم تو دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں۔ اور اس میں ایک اور جگہ آیا ہے کہ اس دن مردہ ایسے اٹھائے جائیں گے جیسے قبریں پھٹیں گی اور اندر سے یہ سر مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے۔ اب آپ خود اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ مردے قیامت کے دن اٹھیں گے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے، یعنی کہ دوبارہ جب زندہ ہوں گے۔ آپ خود سوچیں، ہم ایک بندے کو دفنا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ دوبارہ سر سے مٹی جھاڑتا ہوا ایک دن اٹھے گا۔ یہ بذات خود ہی کتنی خوف کی بات ہے کہ ایک دن آئے گا اور ہم اس طرح کھڑے ہوں گے دوبارہ سے سر پہ مٹی جھاڑتے ہوئے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اس دن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 47 ہے،
اس کا ترجمہ ہے، اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا؟ یعنی کہ بارہا ان کا ایک ہی سوال تھا کہ ہم دوبارہ کیسے ہوں گے، یہ کیسے ہوگا، یہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو یہ وہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہیں، تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اچھا، جو میری ویڈیو کا مقصد ہے وہ یہی سمجھانا ہے کہ آپ اور ہم لوگوں نے اس طرح سوچ لیا کہ یار ہم تو ہمیشہ ہی دنیا میں رہیں گے، نہیں، ایک دن کھڑا ہونا ہے، اور آپ پتہ ہے وہ کس لیے کھڑا ہونا ہے؟ حساب کتاب دینا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی جب بندہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا نا، تو یہ اسی دن کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ تم دوبارہ کھڑے ہوگے، زندہ ہوگے، اور پھر تم میرے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، جس کو کہا جاتا ہے بڑی عدالت میں حاضر کیے جاؤ گے۔ اس کے بعد ہم سورہ القیامہ کی آیتوں کی طرف جائیں تو وہ تو بہت واضح طریقے سے اشارہ کرتی ہیں۔ اس میں ہے کہ اور مجھے اس جان کی قسم ہے جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ یعنی آپ سوچیں کہ انسان یہ سوچ لیا کہ یار ہم، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم اس کی مطلب کہ ہڈیاں نہیں جمع کر سکیں گے۔ آگے آتا ہے، کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دیں۔ یعنی کہ یہ جو فنگر پرنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان تک کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں زندہ نہیں کر سکتا، میں فنگر پرنٹس بھی واپس لے کر آؤں گا۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ میں اس کا چہرہ سامنے لے آؤں گا اور یہ وہ، نہیں، میں فنگر پرنٹس بھی واپس لا کر دوں گا۔ آگے آتا ہے، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے کو جھٹلائے، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا؟ تو جس دن آنکھ دہشت زدہ ہو جائے گی اور چاند تاریک ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا، اس دن آدمی کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہیں ہوگی۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔ اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا بتا دیا جائے گا، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھنے والا ہوگا، اگرچہ اپنی سب معذرتیں لا ڈالے۔ دیکھیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیاں بیان کی ہیں۔ اس دن مطلب کہ سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا، یعنی کہ ملانے سے مراد مطلب بالکل ہی سب کچھ تباہ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس دن آدمی کے پاس کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی۔ اب آپ نارمل طریقے سے دیکھیں، جیسا کہ ہمارا چینل ہے امر بالمعروف، اب پناہ کی جگہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ، جی فلانے بندے نے کوئی ایسا غلط کام کیا، کوئی کرپشن کی ہے وہ، ٹھیک ہے، اب پناہ کی جگہ کیا ہوئی؟ کسی اور ملک چلا گیا، اب پتہ ہی نہیں چلے وہ کون سے ملک میں کون سی ایئر لائن لے کر گیا، اکثر تو پتہ ہی نہیں چلتا وہ نکل کہاں گیا، کسی اور شہر میں چھپ جائے، کسی اور بندے کے پاس۔ یعنی کہ پناہ کی جگہ، پناہ سے مراد یہی اللہ تعالیٰ نے آج کل کے حساب سے دیکھیں تو بڑے بڑے مجرم آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کہاں گئے، اتنے انہوں نے مطلب جرم کیے ہوتے ہیں کہ ان کو تو عدالتیں اور یہ تلاش کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ پناہ لے لیتے ہیں، کسی جگہ پہ جا کے چھپ جاتے ہیں، کسی ملک میں، کسی اور شہر میں، کہیں بھی جا کے چھپ سکتے ہیں، کسی قسم کا بھی جرم ہو۔ مطلب یہ نہیں میں کسی کو اسپیسیفک کہہ رہا ہوں، میں ویسے جسٹ ایک ایکسپلین کرنے کے لیے کہ کسی قسم کا بھی جرم ہو وہ پناہ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس دن کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اس دن آدمی کو اس کا اگلا پچھلا سب بتا دیا جائے گا، یعنی کہ نامہ اعمال اس کے سامنے ہوگا، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھنے والا ہوگا۔ آپ خود سوچیں کہ ہمارے یہاں پہ 2 فرشتے ہیں، صحیح ہے، ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک برائیاں لکھتا ہے۔ ہم لوگ کیا لکھتے ہیں کہ بھئی جو ہوگا اگلے جہاں دیکھا جائے گا۔ آپ لوگ جو سوچتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو کام ہو رہا ہے وہ فرشتہ لکھ رہا ہے، آپ کی زندگی بھر کی ایک ایک چیز ٹائپ ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کا اچھا، میں اس کو آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہو یا کسی ادارے میں کام کر رہے ہو، کوئی بھی جگہ ہو، صحیح، کیا ہوتا ہے کہ نظر رکھنے کے لیے اب تو میرے خیال میں شاید ہی کوئی آفس ہے جس میں سیکیورٹی کیمراز نہ ہو۔ ایک دم آپ نے کوئی غلط کام کیا، اتنی دیر میں آپ دیکھیں گے جی فلانا آدمی اس ادارے کا آئے گا، آپ کو بھی پوچھے گا آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ نے کوئی فائل ایسی ڈاؤن لوڈ کر لی، آپ نے کوئی چیز ان کی اٹھا لی، 1 سیکنڈ میں کیسے پکڑے جائیں گے؟ وہ سیکیورٹی کیمرہ لگا ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، یہ تو آج کل کے زمانے میں آیا ہے سیکیورٹی کیمرہ، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پہلے سے سیکیورٹی کیمراز ہی آپ سمجھ لیں ہمارے اندر نصب کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ سیکیورٹی کیمرہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو انسان کی ظاہری چیز بتاتا ہے وہ کیا کرنے والا اور کیا کر رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جو سیکیورٹی ان کے اوپر نظر رکھنے والی سیکیورٹی
کیمرہ رکھا ہوا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ان کے دل کا حال بھی جانتا ہے، کیا چل رہا ہے اس کے دل میں، کیا برائی کیا اچھائی۔ تو اللہ تعالیٰ کا اتنا ایڈوانس سسٹم ہے جو انسان پہ نظر رکھے ہوئے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کرتے جائیں گے کوئی پوچھے گا نہیں، جو کرنا ہے کرو، کسی کو تنگ کرنا ہے، کسی ہمسائے کو تنگ کرنا ہے، کسی کو گالی دے دیتے ہیں ہم لوگ۔ ابھی قرآن میں لکھا ہوا ہے کسی کی ٹو میں نہ لگے رہو۔ ہم سوچیں ہم لوگوں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، یار یہ کیا چل رہا ہے، اس کی نوکری لگی، اس کا یہ ہوا، اس کی شادی ہوئی، یہ آج کل کیا کام کر رہا ہے، مجھے تو شک ہے یہ کچھ نہیں کر رہا، یہ کیا، یہ ٹو لگانا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا، یہ تو انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ آپ لوگ ٹو لگاتے ہیں، ہمیں تو پوچھنا ہی چاہیے، ہمیں تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے۔ اچھا کسی کو کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے اگر وہ سامنے نہیں آ رہا، نہیں اس پہ اس کو ذرا ٹو لگاؤ، یہ ہو کیا رہا ہے اس کا، اگر اس کی پریشانی، آپ لوگ کیا پریشانی مدد کریں گے؟ اچھا جب لوگوں سے پوچھا جائے نا کہ یار تم کیوں ٹو لگا رہے ہو اس بندے کی، تو کہے گا نہیں نہیں مسئلہ یہ ہے کہ میں ذرا چیک کر رہا ہوں، تو اس کو کوئی مسئلہ ہوگا نا تو پھر میں وہ چیک کر رہا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ اچھا اگر اس کو کوئی پریشانی ہوئی، کوئی اس کو 50,000 کی ضرورت ہوئی، لاکھ کی ضرورت، تو آپ دو گے؟ نہیں نہیں وہ میں نہیں دوں گا۔ نہیں دو گے تو پھر آپ کیوں پوچھ رہے ہو، اس کے حالات جاننے کی کوشش کر رہے ہو، یہ ہے وہ ٹو لگانا۔ ابھی ایک مجھے قصہ یاد آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام صحابی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی ایک صحابی اندر آئیں گے، تشریف لائیں گے اور وہ جنتی ہوں گے۔ تمام صحابی انتظار میں لگ گئے، کون آئے گا کون آئے گا، کہتے کافی دیر بعد ایک صحابی آئے تو تمام صحابیوں نے ان کو گھیر لیا اور ان سے کہا، اور مطلب کہا کیا، خوشخبری دی ہوئی آپ جنتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو انہوں نے کہا آپ کی کیا نہیں کیا، تو ان صحابیوں نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، جیسے انسان کہتے ہیں یار میری تو کیا، میں تو بالکل کچھ بھی نہیں ہوں یہ وہ۔ تو انہوں نے بھی لگاتار کہا میں نے کوئی نیکی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں کچھ تو ہے، آپ بتائیں کچھ۔ تو ان صحابیوں نے فرمایا کہ میں ہو سکتا ہے، جیسے مطلب مجھے شک ہے کہ میری یہ ایک نیکی ہو سکتی ہے کہ جس کام میں میرا انٹرسٹ اور میرا دھیان اور میرے مطلب کا نہیں ہو اور میرے سے غرض نہ ہو، میں اس کام میں دھیان نہیں دیتا۔ آپ سوچیں جس کام سے آپ کو غرض نہیں ہے، آپ نے اس میں دھیان دینا ہی نہیں ہے، اور یہ جنتی ہونے کی نشانی۔ ہمارا اصل مقصد تو وہی ہوتا ہے آخرت کا، لیکن ہمارا یہاں کیا کام ہوتا ہے، ہم اسی چیز میں دھیان دیتے ہیں جس سے ہمارا غرض نہیں ہے۔ جو غرض کی چیز ہے کہ آپ نے عبادت کرنی ہے، آپ نے جنت کے لیے کرنی ہے کوشش، آپ نے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، آپ نے فلانا کرنا ہے، آپ نے سب کو جنت کا راستہ بتانا ہے، وہ وہاں پہ ہم نہیں دھیان دیں گے۔ جس چیز سے غرض نہیں ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ، اور یہ عموماً یہ رشتہ داروں میں بہت زیادہ چیز چلتی ہے۔ اب تو خیر اور بھی آگے بڑھ گیا، اب تو ہمسایوں میں، دوستوں میں چل رہی ہوتی ہے، ہمسائے کیا کر رہے ہیں، اس نے ایک نئی گاڑی لی ہے، اس کی وہ گاڑی نظر نہیں آ رہی، وہ کیا ہو رہا ہے، وہ لڑکا اس کے گھر سے نکلتا تھا وہ اب نظر نہیں آ رہا، اس کا کوئی ملازم ہے وہ کیوں نہیں نظر آ رہا، وہ کیا گیا ہے، اچھا وہ چلا گیا کہ تنخواہ نہیں دی، اس کے گھر کام کرنے والی آتی، اتنی یہ ہمسایوں پہ نظر ہے۔ پھر اور اوپر لیول پہ چلے جائیں، ہمارے اکثر رشتہ داروں میں ہوتا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیوں اتنا نظر نہیں آ رہا، وہ کیا کر رہا ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے، اس کا یہ کتنا ہے۔ پھر چلے جائیں آگے لوگوں کے، ہاں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، اس کے شوہر کی تنخواہ کتنی ہے، اس کے کیا ہے، اس کے کتنے مطلب خرچے ہیں، اس کے خرچے اور اس کا جو لگژری لائف سٹائل ہے وہ کیسے اچیو کر رہا ہے، وہ یہ ہے ٹو لگانا، یہ ہے بیکار کی چیزیں، اور یہ چیزیں عذاب کا سبب بھی بنتی ہیں اور آپ کے دماغ کو، ذہن کو، سب کو کرپٹ کر کے رکھ دیتی ہیں، اور اس چیز کا اتنا نقصان ہے کہ آپ کو آخرت میں تو نقصان ہے یا دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوگا۔ اگر ہم اس کی مثال دوسرے دیکھیں، انگریز ممالک جن کو ہم لوگ پکا، ہم نے ان کو سمجھ رکھا ہے کہ یہ ظاہر ہے کلمہ نہیں پڑھتے تو کافر ہی ہیں، لیکن ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ بھائی ہم تو جنت کے، جیسے جنت کے وارث ہیں، ہم لوگوں کے لیے تو بنائی گئی ہے، جو کرنا ہے کرو، بس ہم یوں مریں گے اور یوں اللہ تعالیٰ ہمارا انتظار کر رہا ہوگا اور یوں ہم جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے گا، یہ ہمارے لیے تو بنی ہے۔ کیونکہ پیدا ہونے کے بعد ہم نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اگر یہی سوچ ہے تو یہ بہت بڑی ایک غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے کہ کیا تم نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ بنا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن مجھے بالکل کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، کیونکہ آپ خود سوچیں، چلو ٹھیک ہے ان کافروں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور جس نے کلمہ نہ پڑھا اس کے لیے تو کوئی جنت نہیں ہے، بالکل بے شک بات صحیح ہے، لیکن آپ سوچیں کہ ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد کتنے لوگوں کو تکلیف دی ہے، کتنے لوگوں کو۔ ہمارے یہاں پہ اداروں میں جائیں، آپ کا کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہو سکتا، آپ نے 2,000 5,000 روپے نہیں دیں گے آپ کا کام نہیں ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا یا انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کسی طرح میرے ہاتھ میں کچھ رکھا جائے، اس کے بعد میں اس کا کام کروں گا۔ اور یہ ایک اس ادارے اور
تقریباً اب تو لگتا ہے ساری اداروں کا یہ حساب بن چکا ہے کہ تو اچھا آپ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم لوگ یہ پیسے لینے بڑا فائدہ ہے. ایک یاد رکھنا، اگر کسی نے 1000 روپے بھی لیا، 1000 روپے میں 1 روپے والے 100، 1 روپے والے 1000 ہوتے ہیں، ایک روپیہ 1000. اور سوچیں جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آخرت میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو میں 70 گنا بڑھا دوں گا اور وہ اس کا 700 گنا تک لے کر جاؤں گا، تو کیا وہ اس 1 روپے کے گناہ کو 70 گنا اور 700 گنا تک نہیں لے کے جائے گا؟ ہاں، اگر وہ لے گیا اس 1 روپے کو بھی تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں نے تو بھائی 1 روپے کی رشوت لی تھی، وہ پتہ چلے گا نہیں 70,000 روپے کی رشوت لی تھی. آپ سوچیں پھر کہاں اس کا 1000 روپیہ جائے گا، 70,000 اور پتہ نہیں لاکھوں تک جائے گا، کروڑوں تک، اور پھر اسی وبال میں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ہم جو 1 روپے بھی ہمارے ادارے والے اگر کسی بندے سے رشوت لیتے ہیں نا، تو یاد رکھیں وہ اپنے لیے تھوڑے عرصے کی تو چیز خرید رہے ہیں، کوئی اچھی سی چیز خرید لیں گے، پہن لیں گے، گھر میں لگا دیں گے، لیکن انہیں جہنم خرید دیں. یاد رکھنا حساب کتاب کا دن آئے گا، اللہ کے روبرو کھڑا ہو کے بتانا ہے یہ پیسہ کہاں سے ہے. اللہ تعالیٰ یاد رکھنا 5 سوالوں کے بغیر ادھر سے کسی کے پیر نہیں ہل سکیں گے، جس میں یہ بھی سوال ہے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. اب یہ کہاں سے کمایا سے مراد یہ نہیں ہے کہ کچھ سیلری پتہ چلے گی، اچھا کبھی 1 لاکھ آ گئی، کبھی 1,05,000، ایک روپے کیا پوچھا جائے گا یہ کہاں سے آیا. اس میں اگر کوئی رشوت کا پیسہ نکل آیا تو بس ادھر ہی آپ لوگوں نے سمجھ کیا رکھا ہے، ایک بڑا آسان سسٹم ہے کہ ہم نے جو پیسہ کمایا وہ ہمارا ہو گیا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں رشوت کا پیسہ بھی شامل ہے، اس میں دھوکہ دہی کا بھی پیسہ شامل ہے. ہمارے جہاں ملاوٹ کر رہے ہیں، یہ دودھ میں ملاوٹ ہے، یہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ہے، یہ کوئی چیز بتا کے کوئی پھل فروٹ بیچ دیتے ہیں، یہ اس میں کوئی سبزی والے میں ملاوٹ ہے. یہ بھی یاد رکھیں ان سب کو اتنا سخت حساب کتاب. تھوڑا عرصے کی تو کمائی ہو گئی، آپ کو 500 مل گیا، 1000، آپ لوگوں نے کہا کمائی ہو گئی بس. مطلب ہم لوگ سوچتی نہیں ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. اچھا ہم سے کہا دینا اس کا حساب دینا پڑے گا، وہ ایسی ہے جیسے کوئی مطلب عام سی بات ہے. اس کان سے دوسری کان سے نکال دیا. اس حد تک دل ہمارے مردہ ہو چکے ہیں، ہم سوچتی نہیں ہیں کہ حساب کتاب کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار کیوں فرماتا ہے. یاد رکھنا جتنا بڑا منصب ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اتنی ہی بڑی پوچھ گچھ ہے، اور اتنے ہی زیادہ رعایا اور سامنے کھڑی ہوگی، اشاروں کی طرح بتا رہی ہوگی میرا یہ کام نہیں ہوا تھا، مجھے یہ دھوکہ دیا گیا تھا. ہمارے یہاں پہ جائیں تو اگر آپ اور چکروں میں جائیں تو کہیں کوئی انویسٹمنٹ کرے، کوئی زمین خریدے، پتہ چلتا ہے جی وہ زمین جعلی نکلی ہے، وہ دھوکہ ہو گیا، بڑی زبردست کمائی ہوئی، باہر بھاگ گئے. لیکن کیا سوچ رہے ہیں بس باہر بھاگ کے سیٹ ہو گیا. آج تک بتائیں کوئی زندہ رہا ہے اس دنیا میں؟ نہیں نا. ایک دن آئے گا، مرے گا، پھر کھڑا کیا جائے گا، پھر حساب کتاب لیا جائے گا. کہاں سے بچت ہے؟ یہ میں تمام اداروں کو بھی جیسے اللہ کی طرف سے ان کو ایک وارننگ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہی وارننگ میں ریپیٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ بالکل اس پہ مت سمجھیں کہ یہ آپ لوگ بچ جائیں گے اس چیز سے. کوئی حرام کا پیسہ، کوئی 2 نمبر، باقی عام لوگوں سے بھی یہی ہے کہ کوئی ملاوٹ، کوئی 2 نمبری ہوگی، بچ جائیں گے. تو یاد رکھنا نہیں بچیں گے. ایک دن آئے گا سارا ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا، اور اس کے بعد بالکل سمجھ آ جائے گی وہ روپیہ وہ کتنے ہزاروں روپے لے کر نیکیاں دے کر واپس کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے آپ نے اگر کسی سے چلو کسی نے رشوت لی، کسی نے اس سے حرام کی طرح اس کو بیچ دیا 2 نمبری کی، تو اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ چلو آپ نے ادھر پیسہ دے دیا، اب آخرت میں آپ کو اس کو پیسہ تو واپس کر نہیں سکتے روپیہ، آپ کو اس کو نیکیاں دینی ہوں گی. حدیث میں آیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ وسلم، وہی جس کے پاس روپے پیسہ نہیں ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ، صدقہ، عبادات اور لوگوں کے ساتھ اچھے کام کیے ہوں گے، یہ وہ سب لے کر آئے گا. ایک بندہ آئے گا کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی، ایک اور آئے گا میرے ساتھ بد اخلاقی سے، ایک ہمسایہ آئے گا یا اللہ اس نے مجھے پریشان کیا. آتے 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 اللہ تعالیٰ کہے گا اب اس کے پاس، اور آج کل کے حساب سے دیکھ لیا جائے مفلس میں تو کوئی آئے گا اس نے مجھ سے حرام کمایا ہے، اس نے مجھے 2 نمبر چیز بیچی ہے، اس نے مجھے غلط مال بیچا ہے، یہاں تک کہ لکھا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. یہ کون سا رول ہے خریدا ہوا مال؟ اچھا ایک بندے کو دھوکہ ہو گیا، آپ نے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. اگر آپ نے آج واپس نہ کیا اس بندے کو غلط سامان بیچ کے، تو آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی. تو بتائیں نا کس چیز کا سستا سودا ہے، کل نیکیاں دینی ہے یا آج اس کا مال واپس کرنا ہے؟ تو اس کے بعد حدیث کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے لوگوں کو، اچھا اس کے پاس پیسہ تو آج کام نہیں آئے گا، اس کی نیکیاں لیتے،
پتہ چلے گا جی اس بندے کی پہاڑوں کے برابر نیکیاں لوگ لے گئے. اب لوگ کہیں گے اللہ نیکیاں تو ختم, اب ہم کیا کریں؟ تو وہ لوگ اپنے گناہ نا اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے یہاں تک کہ وہ نیکیاں ختم اور لوگوں کے گناہ اپنے سر پہ لے کر جہنم واصل کر دیا جائے گا. یہ اختتام ہوگا اس بندے کا جو سمجھتے ہیں کہ بھئی رشوت خوری, حرام خوری, اپنے کام پہ دھیان نہیں دینا. ہمارے اداروں میں دیکھا جائے بڑے بڑے تو اپنے کام وقت پہ نہ آنا, وقت پہ کام نہ کرنا, یہ سب آسان ہے. نہیں, بہت سخت حساب کتاب ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, میں تیسری دفعہ کہوں گا یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. میں نے ابھی آیتیں آپ کو بیان کی ہے کہ ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا, یہ اللہ کہہ رہے ہیں. یہ اللہ کہہ رہے ہیں بار بار, میں حساب کتاب لوں گا, میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں. اچھا, اس کے بعد جیسے ہم نے ویڈیو کا آغاز کیا تھا کہ پہلے مردے قبروں سے اٹھائے, سور پھونکا جائے گا, پھر مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے. اب اس کا جو اگلا تیسرا سٹیپ ہے وہ یعنی کہ میدان محشر اب سجے گا. ٹھیک ہے, اب اس کی آیات کا اگر ہم ترجمہ کریں, اور سور میں پھونک مار دی جائے گی اور عذاب کی وعید کا دن ہے, اور ہر جان یوں حاضر ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا. بے شک تو اس سے غفلت میں تھا, تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ اٹھا دیا, تو آج تیری نگاہ تیز ہے. اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا, یہ ہے جو میرے پاس تیار موجود ہے. حکم ہوگا, تم دونوں ہر بڑے ناشکرے ہر طرم کو جہنم میں ڈال دو, جو بھلائی سے روکنے والا, حد سے بڑھنے والا, شک کرنے والا ہے. اس کے بعد ایک اور ہم اگر صورت کا ترجمہ دیکھیں, سورہ مومنون کا آیت نمبر 102 کا, تو اس کا ترجمہ ہے, تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں. اسی کی آیت نمبر 103 ہے, اس کا ترجمہ ہے, اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا, ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. اب ان دونوں آیات میں یہی فرمایا گیا ہے کہ جن کے اعمال, مطلب اس وقت حساب کتاب ہوگا, آپ سوچیں ایک روپے کا حساب کتاب ہوگا, ایک چیز کا, یہاں تک کہ کسی نے کسی کو گالی دی ہوگی اس کا بھی حساب کتاب ہوگا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک بے سینگ والی بکری کا, سینگ والی بکری نے اگر اس کو دنیا میں ٹکر ماری تو اس کا بھی حساب کتاب ہوگا. اللہ اس بے سینگ بکری کو اگلے جہاں سینگ دے گا اور کہے گا اب تم اس کو ٹکر مارو. جب اس کو ٹکر مار دے گی تو حساب برابر ہو گیا, اب دونوں مٹی ہو جاؤ, کیونکہ ظاہر ہے جانوروں کی نے تو مطلب ادھر ہی ختم ہو جانے ہیں. ہم انسانوں کے لیے کہا نہیں جاتا کہ انسان پیدا ہی فنا ہونے کے لیے تھا, کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو زندگی یا دوزخ میں ڈالنا ہے یا جنت میں. اچھا, اللہ نے کوئی بیچ کا راستہ نہیں رکھا, جس طرح ہم لوگ سمجھتے ہیں یار دیکھ لیں گے بعد میں, یا یہودی جس طرح کہتے تھے کہ چلو اگر ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہے, ہم کو عرصہ اگر جہنم میں ڈالے پھر ہم نکالے جائیں گے. تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اور یہ تھوڑا عرصہ ٹھہرنے کے لیے بھی بہت برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب اگر ہم دیکھا جائے تو یہ وہی ٹائم ہوگا کہ ہر ایک کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا. اب آپ سوچیں اس ٹائم پہ کسی بندے نے کوئی حرام کھایا ہوگا, کسی سے 2 نمبری کی, یہاں تک کہ آپ نے کسی کو دھوکہ دیا ہوگا. ہمارا تو معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ اگر کوئی اپنا 100 روپے زمین پہ گر جائے اور وہ صرف میرے خیال میں 1 منٹ بعد ہے اس کو وہ 100 روپیہ نہیں ملے, آپ سوچیں, اور وہ کسی بندے نے بھی جیب میں ڈال دے گا. اچھا, یہ چھوٹے چھوٹے اللہ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, یہ فیل ہو گئے بس. اب اگلے جہاں وہ بندہ, اللہ اس بندے کو بھی یاد نہیں ہوگا میرا 100 روپیہ کدھر گیا, لیکن جس نے جیب میں ڈالا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کرے گا, کہے گا 100 روپیہ تو نہیں دے سکتے آج تم, کیوں کام نہیں آئے گا, اپنی نیکیاں دو. اس طرح ایک بندے کا حساب ہوگا جس نے کسی کا کام روک کرنے کے لیے, فائل کو آگے ٹرانسفر کرنے کے لیے پتہ چلا جی اتنے 1000 روپے دیے, اتنے لاکھ دیے, چوپ چاپ کر کے وہ اس دن, کیونکہ ابھی کئی جگہوں پہ رشوت دیے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے. تو بس وہاں آپ یہی ہے کہ جو خسارہ دوسرے کو پڑے گا وہ اگلے جہاں اس کو پتہ چل جائے گا, اور اس میں پھر یہی ہوگا کہ حساب کتاب کا دن آئے گا. اس دن یہ اپنے اچھا کئی لوگ بڑے چالاک بنتے ہیں, میں نے بڑا زبردست ہے, یہ ٹاپ پوزیشن پہ بیٹھا ہے اور یہ بڑا چالاک اور بڑا زبردست چلا رہا ہے, بڑی سیاست آتی ہے اس کو, آپ سوچیں یہ لوگ پتہ کس کا نقصان کر رہے ہیں, یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ لوگ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں, کسی دوسرے کا نقصان نہیں کر رہے. جس وقت دنیا میں دھوکہ دینا, اب ہمارے یہاں تو یہاں تک اتنا مسئلہ ہے کہ کسی کو دھوکہ دو گے, کسی کے ساتھ
فریب کرو گے، فراڈ کرو گے، اتنی زبردست پوزیشن ملے گی۔ اچھا، اور ہمارے یہاں جس طرح گھروں میں بھی سکھایا جاتا ہے، کوئی بچہ بہت شریف سا ہو تو اس کو ہمارے گھر والے ماں باپ بھی اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی شریف ہے، دنیا میں کیسے چلے گا، دنیا میں کیسے چلے گا۔ شریف آدمی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ شریف آدمی دھوکہ نہیں دے گا، فراڈ نہیں کرے گا، رشوت نہیں لے گا، اور آخرت اس کی بن جائے گی۔ جو فراڈ ہے، ہمارے یہاں بڑی تعریف کی جاتی ہے ماں باپ کی طرف سے، یہ بہت زبردست ہے، یہ بڑے زبردست جواب دیتے ہیں، اس نے بڑی چالاکی کے ساتھ باتیں ادھر ادھر کی ہیں، اس نے بڑی چالاکی کے ساتھ جھوٹ بول دی ہے۔ ہمارے گھر والے اکثر بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں ان چیزوں پہ، لیکن آپ یاد رکھنا کہ جو اتنا چالاک ہے وہ کل کسی بڑے ادارے کا اگر سربراہ بن گیا، وہ اتنی چالاکی کرے گا، اور وہ اتنی چالاکی کر کے اگر اس نے اپنا دماغ غلط طرف استعمال کیا تو خود کے لیے بھی نقصان ہوگا، آخرت میں ماں باپ سے بھی حساب لیا جائے گا۔ اس بچے نے اگر حرام کمایا ہے تو اس نے کہاں سے سیکھا ہے، ماں باپ سے الگ پوچھ گچھ ہوگی، پھر بتایا جائے گا جی بچپن میں تعریف کرتے تھے اس کی اس چالاکی پہ۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں، کوئی بچت بھی نہیں ہے کسی ماں باپ کے لیے بھی، اگر شرافت کی زندگی گزاری ہے تو بچت ہے۔ یہ سیاست، یہ چالاکی، یہ فراڈ کی زندگی گزارنے کی وجہ سے نا آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت زبردست بندہ ہے، بلکہ یہ صریحاً اپنا نقصان کر رہا ہے، یہ کسی دوسرے بندے کا نقصان نہیں کر رہا۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شریف ہو نا تو اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، یار یہ شریف آدمی ہے، یہ بڑا بیوقوف ہے، اور یار یہ بڑا چالاک ہے، اس نے یہ چالاکیاں کی۔ وہ اپنے نا ایک قسم کے غرور کے ساتھ اپنے فراڈ کے قصے بتائے گا، میں نے اس بندے کو یہ دھوکہ دیا، اس بندے کو میں نے یہ کیا، اس سے یہ فراڈ کر کے میں نے موبائل بند کر دیا، اس سے میں نے یہ فراڈ کر کے میں نے فلانی اس کے ساتھ کیا، اور یہ کچھ کر نہیں سکا، اور بڑا زبردست ہوں، بڑا زبردست۔ لیکن یاد رکھیے گا، آخرت میں کوئی بچت نہیں، کیونکہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اس نے کہا ہے میں نہیں چھوڑوں گا۔ جب اس نے کہہ دیا ہے میں قہار و جبار بھی ہوں، میں نہیں چھوڑوں گا، تو یاد رکھیے گا وہ پھر نہیں چھوڑے گا اگلے جہاں۔ تو یہ سارے چالاک جو ہیں ان کی اپنا ہی ایک ٹھکانہ ہوگا جہنم میں۔ تو جو بچت ہے اس کی، وہ شریف آدمی کی بچت ہے۔ اچھا، اب ہم نے پہلے جس طرح بتایا تھا کہ سور پھونکا جائے گا، مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس کے بعد میدان محشر سجے گا، اس کے بعد سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں ہے، 47 میں، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا حاضر کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت سے آپ کو کیا سمجھ آیا ہے کہ جو میں نے پیچھے بتایا تھا، جو چالاک بننے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دینے کی، فراڈ کرنے کی، اور بڑے معاشرے میں کہ یار میرے سے تو وہ بڑا نہیں ہے، تو یاد رکھنا اس قرآن کی آیت میں تو ہر شخص کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ جس شریف آدمی کو نقصان دیا ہے دنیا میں، اس کی اب حق تلفی نہیں ہوگی، اب اس کو نیکیاں دینی پڑیں گی، اس چالاک کو، اس فراڈیے کو، صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا، اچھا یا برا، اس کو لا حاضر کیا جائے گا۔ تو میں سب سے کہوں گا، اگر کوئی کسی برائی میں مبتلا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، کسی کے کام نہیں کر رہا، کوئی ایسے ادارے میں ہے کہ لوگوں سے اس کو ڈائریکٹ واسطہ پڑ رہا ہے ہر روز کا، تو یاد رکھنا بہت سخت حساب کتاب ہوگا۔ آپ برائے مہربانی بس چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ کو سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد میں اپنے آپ کو بھول جاؤں گا، میں لوگوں کی خدمت کروں گا، کیونکہ یاد رکھیے گا جتنا بڑا منصب اتنے ہی بڑا حساب کتاب۔ اس کے بعد سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں ہے، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یعنی کہ دوبارہ جانا ہے اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے گا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 70 میں ہے، اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا بدلہ مل جائے گا، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے۔ یعنی کہ آپ چھوڑ دیں کہ کسی کی شامت نہیں آئے گی، کسی کی شامت نہیں آئے گی اس دنیا میں نا۔ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی کو کوئی نقصان کسی نے پہنچا دیا ہے، کوئی شدید، تو بہت افسوس نہ کرے، بہت افسوس نہ کرے، بلکہ یاد رکھنا کہ ادھر تو صرف پیسوں کا نقصان ہوا ہے، اس کو کسی قسم کی اس کی عزت کے اوپر حملہ کیا ہے، اس کو برا بھلا بولا ہے، لیکن حساب کتاب والے دن جب یہ اپنی نیکیاں دے گا نا آپ کو، تو آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کہیں گے اچھا مجھے دنیا میں اس نے نقصان پہنچایا تھا۔ تو یہ تسلی کے لیے بھی ہے آیات کہ اگر نقصان پہنچا دیا ہے تو کچھ چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیں، نہ کہ یہ کہ انسان ڈپریشن میں چلا جائے اور بالکل ہی پاگل ہو جائے کہ یار اس نے میرے ساتھ نقصان کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز خدا سے مخفی نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ خدا کی۔
جو اکیلا اور غالب ہے. سوچے اللہ کہہ رہا ہے آج میں بادشاہ ہوں, میری عدالت لگے گی بڑی عدالت, اور آج میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اس ٹائم پہ وہ جو رشوت لے رہے, وہ چالاک آدمی جس نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے, فراڈ کیا ہے, کسی اور ملک بھاگ گئے فراڈ کر کے, کسی اور شہر میں جا کے چھپ گئے, کسی اور گھر میں چھپ گئے کسی سے فراڈ کر کے. یہاں کیا کرتے ہیں لوگ, پتہ چلا جی اتنے فلانا فراڈ کیا, پتہ ہی نہیں چل رہا وہ کس شہر میں چھپ کے جا کے اس فراڈیے کو نہ کوئی ادارہ ڈھونڈ سک رہے ہیں نہ کچھ ڈھونڈ سک رہے ہیں. تو یہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہوگی, وہ حاضر کیا جائے گا کہ جہاں بھی تم نے سے اتنے ہزار کا فراڈ کیا, اتنے لاکھ کا کیا, اب ذرا بتاؤ نا. اسی طرح وہ جو چالاک آدمی بنا ہوا تھا کہ میں بڑا چالاک ہوں اور میرے تو تعریفیں ہو رہی ہیں میری چالاکی کی, اور مجھے بڑی زبردست چالاکی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کرنا آتا ہے, ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے ان کے مطلب کہ ان کو نقصان پہنچانا آتا ہے. یہ شخص بھی دیکھ لے گا کہ جس کی بادشاہت ہوگی اور جس کو نقصان پہنچایا ہوگا نا, اس نے نقصان صرف اپنے آپ کو ہی پہنچایا ہوگا اور کسی کو نہیں پہنچایا ہوگا. یہ ٹو میں لگنے والے یہ بھی سب شامل ہیں اس کے اندر. اور آخر میں سورہ کاف کی ایک آیت ہے, اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہوگی. اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا. یعنی کہ نا اللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا, سب کچھ سامنے رکھ دے گا, آنکھوں کے سامنے رکھ دے گا, اور اس دن انسان سوچے گا یار میں نے کیا نقصان کیا, کیونکہ بڑے بڑے آئے ہیں اور دنیا میں چلے گئے ہیں. اگر آپ سوچیں کہ آج سے 100 سال پہلے کتنے لوگ زندہ ہیں, مطلب کہ ہر تھوڑے دن بعد پوری دنیا وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے اور نئے لوگ آ جاتے ہیں. تو بچنا تو کسی نے نہیں, رہنا تو کسی نے, ہاں ہم سوچ لیتے ہیں ہمیشہ رہنے آئے ہیں, لیکن رہنا کسی نے نہیں ہے یہاں پہ. اس کے بعد قرآن کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, بے شک نیک لوگ ضرور چین میں جانے والے ہیں, اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں رہیں گے. انصاف کے دن اس میں جائیں گے اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے. اور تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے, پھر تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے, جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ اختیار نہ رکھے گی, اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہوگا. آپ سوچیں اس دن یہ حال ہوگا کہ باپ بیٹے سے دور بھاگ رہا ہوگا, بیٹا باپ سے, میاں بیوی بچے ایک دوسرے دور بھاگ, کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے. یہ اتنا خطرے کا دن ہوگا جس تک حساب کتاب ہو رہا ہوگا. وہ شخص جو آج اپنے گھر والوں کے لیے حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا اور لے آتا ہے کہ یار خیر ہے چلو میرا بچہ یہ کھا لے حرام کا ہی پیسہ, وہ اس روز کہے گا یا اللہ تو میری بیوی میرے بچے ساری دنیا کے انسان لے لے, میرے رشتہ دار میرے ماں باپ نے مجھے چھوڑ دے, یا اللہ مجھے چھوڑ دے. آپ سوچیں دنیا میں کوئی اپنے بچے دے سکتا ہے کسی کو, یار اس کو لے لو مجھے چھوڑ دو, بلکہ انسان کہتا ہے یار ان کو چھوڑ دو مجھے مار ڈالو. لیکن اس دن پتہ ہے کہ اب کبھی موت نہیں آنی نا, تو اب یا اللہ ان کو لے لو میری جان چھڑوا دے. یہ سب کے لیے انتہائی ایک مطلب وارننگ والی بات ہے کہ چیز ہے کہ اگر کوئی کسی ایسی برائی میں مبتلا ہے جس سے کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ فی الفور چھوڑ دے, ورنہ یاد رکھیں بالکل اس کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے آخرت میں. اچھا یہ تو ہو گیا ہمارا اس دن حساب کتاب کا دن ہوگا, ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں آگے نامہ اعمال کی طرف. سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں بیان کیا گیا ہے, اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے, اور کہیں گے ہائے شامت, یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو, کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے, اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے, اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اب دیکھیں اس آیت میں نے یہی چیز آپ کو پہلے سمجھائی تھی کہ گناہ گاروں کا ذکر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت میں نہیں لکھا کہ تم کافروں کو دیکھو, کافر نہیں گناہ گاروں کا ذکر ہے, یعنی کہ اس میں مسلمان بھی شامل ہے. میں نے وہی کہا نا, ہم لوگوں نے اللہ ماشاء اللہ سمجھ لیا ہے کہ جنت کے وارث ہم لوگ پتہ ذہن میں کیسی ویڈیو چلتی ہے کہ اگلے جہاں حاضر ہوں گے تو فرشتے لائن لگا کے کھڑے ہوں گے, ہمیں سلام کریں گے اور کہیں گے یہ سامنے جنتیں آئیں, اللہ تعالیٰ ادھر سلام پیش کرے گا, اور چلیے جی آپ کے وہ رشوت خور, وہ بدماش, وہ حرام کھانے والے, وہ عورتیں, وہ مرد جو چغلیاں کرتے ہیں, ہمسایوں پہ نظر رکھتے ہیں, ان کو تانے دیتے ہیں, ان کی ٹو میں لگے رہتے ہیں, یہ سب ماشاءاللہ بالکل اسٹریٹ راستے ہیں انہوں نے جنت کی, کیونکہ انہوں نے نا کئی دفعہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ, تو بس اب یہ پہنچے. نہیں لا الہ الا اللہ بے شک انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کی گارنٹی ہے کہ, لیکن اگر یہ کام کیے تو اربوں سال کروڑوں سال جہنم میں تو رہنے, دنیا کو بنے ہوئے اتنے سال نہیں ہوئے جتنا جہنم میں پھر گزارنے پڑیں گے. تو اس میں یہی لکھا ہے کہ ڈر رہے ہوں گے گناہ گار. اوئے ہوئے اس میں تو یہ لکھا تھا, اور چھوٹے سے چھوٹی بات اس نے نہیں چھوڑی. ہائے ہماری شامت یہ کیسی کتاب ہے, ایسے چھوٹی سے چھوٹی بات
کبھی کسی سے 1000 روپے کی رشوت لی ہوگی، کبھی کسی کو طعنہ دیا ہوگا، کبھی کسی کو اس کی مطلب غیبت کی ہوگی، اس کے اوپر بہتان باندھا ہوگا کہ اس نے یہ کیا وہ کیا، وہ لکھ لیا گیا۔ اگلے جہاں وہ آئے گا کہ جی آپ جب تھی 20 سال کی، اب وہ 80 سال میں ہو کے بے شک مری عورت یا مرد، 80 سال مرا، لیکن 20 سال میں اس نے کسی کو طعنہ دیا تھا یا کسی کی بہتان باندھا تھا، جھوٹ لگایا تھا، جس وجہ سے اس کی شامت آئی تھی معاشرے میں 1-2 سال۔ اب وہ عورت بھی مری ہوئی بھول گئی، جس پہ بہتان باندھا تھا وہ بھی بھول گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ لیا تھا۔ اسی لیے تو 2 فرشتے رکھے ہیں کہ وہ لکھ لیں کہ کبھی بھی بھولی نہ جا سکے۔ اور یہ وہی نامہ اعمال ہے جو فرشتے لکھتے رہتے ہیں ایک بک کی فارم میں، اور یہ اگلے جہاں اس کو پیش کی جائے گا، بھئی یہ رہا تمہاری بک جس میں 60 سال 70 سال بس ہمارا ہر فرشتہ لکھتا رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ مومنون کی آیت نمبر 110 ہے، تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے، اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ قیامت والے دن جس طرح کافر ہیں وہ ہنسی کیا کرتے تھے کہ یار یہ کون زندہ ہوگا، کیسے ہوگا، قیامت آئے گی نہیں آئے گی۔ اس میں اگلی آیت دیکھیں تو اس میں بھی فرمایا گیا، رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمہ صرف صاف تبلیغ کر دینا ہی ہے۔ یعنی کہ ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ یعنی کہ نا قیامت کے دن کو کئی لوگ کافر تو اس زمانے میں نہیں مانتے تھے، کیا ابھی بھی نہیں مانتے کہ بھئی قیامت آئے گی، قیامت نازل ہوگی، لیکن میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو ہم مسلمان ہیں، ہم جانتے بوجھتے وہی سب کام کر رہے ہیں جو کافر کرتے رہتے تھے، تو فرق کیا رہ گیا ہم دونوں میں؟ اب یہاں پہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یار جنت کے تو ہم وارث ہیں نا، ہم تو جنت میں انشاءاللہ۔ اچھا کئیوں سے پوچھا جائے کہ جنت کا کیا ہے، آپ کا کیا ہے، یار وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جائیں گے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ کئیوں سے پوچھا جائے تو وہ بڑی بے فکر ہوتے ہیں، یار اللہ تعالیٰ جو مرضی ہوئی یار اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بھائی آپ نے خود تیاری نہیں کی ہے، دنیا میں 1 دن کی سزا برداشت نہیں ہوتی وہاں، کیونکہ یار وہاں کوئی غرض نہیں ہے نا، اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، مذاق اڑائیں گے، یار چھوڑ تمہیں کیا ٹینشن ہے، اللہ دیکھ لے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، بس یہ بات ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے۔ اللہ اتنا سخت بھی ہے دوسری طرف سے، اچھا غفور الرحیم ہے، مگر ان کے لیے جو لوگ مطلب نیکی کرتے ہیں اور اللہ سے بخشش مانگتے ہیں کہ یا اللہ اب ہم نے اتنی نیکی کی ہے، اب ہم تھوڑی بہت غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے، لیکن ایک بندہ صرف حرام کا کھا رہا ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اچھا اس کے لیے کیا غفور الرحیم ہے اللہ؟ نہیں 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 نہیں، اس کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے، اس کے لیے اس طرح سخت ہے کہ اربوں کیا خربوں سال بھی ایک بندہ کافر جہنم میں سڑتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ کر کے نہیں دیکھے گا چلو یار اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی سختی کا لیول بھی یاد رکھیں، کوئی ہلکا نہیں ہے۔ اگر اس کی مطلب اس کا غفور الرحیم کا لیول بہت ہے تو اس کی یاد ہے سختی کا لیول بھی بہت ہے، ہمیں یہ بھلا دیا جاتا ہے کہ وہ سخت بھی کتنا ہے، تو اسی حوالے سے یہ آیات بھی آئی ہیں۔ اچھا ہم اس میں اگلی آیات کی طرف جائیں گے، بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنسار کریں گے اور ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا پہنچے گی۔ رسولوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو تم اسے بدشگونی کہتے اور انکار کرتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دوسرے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اچھا اس آیت میں جس طرح بتایا گیا نا آیات میں کہ مطلب وہ بات نہیں سنتے تھے اور کہا تھا کہ بھئی ایسوں کی پیروی کرو جو معاوضہ نہیں مانگتے اور ہدایت یافتہ ہیں، تو ایسے رسولوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو یہ آج کل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں اس کو آج کل کے تناظر میں، تو کوئی بھی بندہ کسی کو اچھائی کی طرف راغب کرے، اچھی بات بتائے تو لوگ اس کی اسی طرح بات نہیں مانتے۔ تو سوچیں نا ہمارا لیول کس حد تک نچلا ہو گیا ہے کہ ہم بھی کسی کی بات نہیں مان رہے ہوتے۔ اب سوچیں ان کفار کے لیے آیات آئی تھیں، ان کے لیے رسول کو بھیجا گیا تھا، تو ہم لوگوں کے لیے بھی یہی حساب ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو ہم لوگوں کی کوئی عزت اسلام کی مسلمانوں کی نہیں رہی اس دور کے مسلمانوں کی، کیونکہ ہم لوگ کوئی ہدایت کے لیے بات کرے تو ہم لوگ اول تو یہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں سارے کے سارے۔ تو یہ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ آج مطلب اس زمانے کے جنہوں نے پیروی نہیں کی انہوں نے نقصان اٹھایا، تو اب بھی اگر کوئی اچھائی کی بات کسی کو پتہ چلتی ہے اس کی پیروی کرے، نہیں کرے گا تو اس کو نقصان پہنچے گا۔ اس کے بعد سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 28 میں بیان کیا گیا ہے اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب
اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی کہ حساب کتاب ہوگا اور بہت سخت حساب کتاب ہوگا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے نا اب اگلی آیات ہیں اس میں نا ایک قسم کی پوری ویڈیو چلا دی ہے کہ کیا ہوگا اس دن جب نامہ اعمال کا ٹائم ہوگا۔ اس دن کیا ہوگا؟ اس کا ساتھی شیطان کہے گا، اے ہمارے رب، ہم نے اسے سرکش نہیں بنایا تھا، ہاں یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ اچھا، اس میں ساتھی شیطان کا ذکر ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ بھی پیدا کرتا ہے، تو شاید یہ اسی کانٹیکس میں اس کا ساتھی شیطان کہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے پاس نہ جھگڑو، میں پہلے ہی تمہاری طرف عذاب کی وعید بھیج چکا ہوں، یعنی کہ یہ دونوں جھگڑ رہے ہوں گے۔ انسان کہے گا تو نے مجھے گمراہ کیا، وہ کہے گا میں نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت غصہ کرے گا، جیسے تو نہ بھائی میرے سامنے نہیں جھگڑو، میں تمہاری طرف وعید بھیج چکا ہوں۔ آگے آیت میں، میرے ہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی، وہ عرض کرے گی کیا کچھ اور زیادہ ہے۔ یعنی کہ ایک پہلے آیت میں ایک آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں جہنم کو انسانوں اور جنات سے بھر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کیا اور بھی کچھ ہے، کیا تم بھر گئی ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ، اب آپ سوچیں کہ یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی جو کرنا ہے کرو، غفور الرحیم ہے، اللہ کو تو کسی کھاتے میں ڈالا ہی نہیں ہے، کوئی ہم نے سوچا ہی نہیں اللہ بھی ہے کوئی چیز، بس جو کرنا ہے کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اگلے جا کے جنم سے فرمائے گا، ہم نے فرمایا کیا تو بھر گئی، یعنی کہ میں اتنے لوگوں کو ڈال کے بھر دوں گا۔ اچھا، اب آپ سوچیں کہ آپ اتنا ریلیکس ہیں، حرام کما رہے ہیں، 2 نمبر چالاکیاں، فراڈ، پوری سیاست دماغ میں، ہماری عورتیں اگر آپ دیکھیں، ہمارے مرد دیکھیں، ہمارے آفسز کی آپ انوائرمنٹ دیکھیں، سوائے غیبت، سوائے فراڈ کے اوپر جانے کا راستہ کیا ہے؟ فراڈ کر کے جاؤ۔ اوپر جانے کا راستہ کیا ہے؟ فراڈ کر کے جاؤ۔ جو غیبت، جو ہمارے کارپوریٹ آفسز کے اندر کلچر چل رہا ہے، کیا یہ کلچر ہمیں جنت کی طرف لے کر جائے گا؟ اچھا، پہلے جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد مردہ قبروں سے نکل کے زندہ ہوں گے، اس کے بعد محشر کا میدان سجے گا، حساب کتاب ہوگا، نامہ اعمال کی تقسیم ہوگی، اس کے بعد پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا، اور اس کے بعد جو آیات ہیں وہ ہے جنت یا دوزخ کا جو فیصلہ کیا جائے گا۔ بے شک یہ فیصلہ تو جس وقت نامہ اعمال دیا جائے گا اسی وقت ہو جائے گا، لیکن وہ جو لمحات ہوں گے، وہ خوشی ہوگی، وہ کچھ آیات میں آپ کے آگے بھی پیش کرتا ہوں، اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ سورہ عرف آیت نمبر 43 میں، اور جو کینے ان کے دلوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے۔ یہ کینے جو ہیں اس کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ جو دنیا میں ہم لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کینے پالے ہوتے ہیں نا، یہ وہ والے کینے کو، جو کینے ان کے دلوں میں ہوں گے، جیسے جو جنت میں جا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو نکال دے گا، ان کے میلوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا، اور اگر خدا ہم کو راستہ نہ دکھاتا تو ہم راستہ نہ پاتے۔ بے شک ہمارا پروردگار کے رسول حق کی بات لے کر آئے تھے، اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمالوں کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے وارث بنا دیے گئے ہو۔ اچھا، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نا ایک طرح کی ویڈیو چلائی ہے کہ اس دن لوگ کیا کیا کہیں گے، تو آپ سوچیں اس میں یہ بھی کہا جائے گا کہ اگر اللہ ہم کو راستہ نہ دکھاتا تو ہم نہ پاتے، یعنی کہ اللہ ہی ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ کوئی یہ شخص سمجھتا ہے نا کہ میں خود ہی ہدایت پالوں گا، مجھے بہت علم ہے، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مجھے زندگی کا پتہ ہے، انہوں نے کیسے گزاری ہے، یہ وہ مجھے تمام صحابہ کا پتہ ہے، اب تو بس میں پہنچ گیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے گا تو پہنچیں گے، چاہے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جس طریقے کے ساتھ بھی چلائیں، لیکن جب تک اللہ راستہ نہیں دکھائے گا تب تک آپ نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے سیدھے راستے کی دعا کرنی چاہیے، اور یہی سورہ فاتحہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اس پہ ایک قصہ بھی مجھے یاد آیا کہ قیامت والے دن ایک شخص اتنے زیادہ اعمال لے کر آئے گا، جب اعمال کا حساب کتاب ہوگا تو پتہ چلے گا بالکل ماشاءاللہ وہ تو بالکل جنت کا حقدار ہوا ہے اور سب کچھ، تو لوگ کہیں گے تم تو ماشاءاللہ جنت کے حقدار ہو گئے، اور یہ بڑا اللہ کا فضل ہوا ہے۔ تو اللہ کا فضل کیا، یہ میرے اعمال دیکھ رہے ہیں، یہ تو ویسے بھی میرے اعمال بن ہی گئے تھے، حساب کتاب ہوا ہے نا، تو میں تو بن گیا ہوں اس میں، بھائی اللہ کا کیا فضل۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل جنت میں داخل نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ کہے گا اچھا میرے فضل کے بغیر ہی تم نے سمجھ لیا کہ تمہارے اعمال مطلب کافی تھے۔ نہیں، اللہ کا فضل آخرت میں بھی انسان کو کہنا ہے کہ بھائی یہ اللہ کا فضل ہے،
تب میں داخل ہوں، اللہ کا فضل نہ ہوتا پھر نہیں داخل ہوتا۔ یعنی کہ جنت جیسی چیز، آپ کے کیا اعمال اس قابل ہیں کہ آپ داخل ہو جائیں؟ بے شک حساب کتاب میں پلڑا بھاری ہو جائے، لیکن اعمال کے علاوہ اللہ کا فضل ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد سورہ نور کی آیت نمبر 25 میں، اس دن خدا ان کو ان کے اعمالوں کا پورا اور ٹھیک بدلہ دے دے گا، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 میں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اس طرح کی مدد ملے گی۔ یعنی اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن کو دوزخ کی سزا ہوگی ان کے لیے یہی کہا جائے گا کہ بھئی آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی۔ اچھا، اس میں بھی دیکھ لیں مسلمان کافر کا ذکر نہیں کیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں، وہ کافر ہیں نہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ یعنی کہ مسلمانوں میں بھی جن لوگوں نے اپنے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی ہوئی ہے، عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ بس ان لوگوں کے لیے بھی عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کو۔ اچھا، اس سے اگلی آیات میں، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے، یہ جو لوگ جہنم میں جانے والے ہوں گے وہ یہ کہیں گے۔ تو بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں، تم اس میں جانے والے ہو۔ اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ جہنم میں ان کی گدھے جیسی آوازیں ہوں گی اور وہ اس میں کچھ نہ سن سکیں گے۔ بے شک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رہیں گے اور اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنے دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی اور فرشتہ ان کا استقبال کریں گے۔ اچھا، ان آیات میں دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جو جہنم میں ان کی گدھے جیسی آوازوں میں تشبیہ دی گئی ہے۔ گدھے کی سب سے بری آواز ہوتی ہے، قرآن میں یہ بھی لکھا گیا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ لکھا ہے کہ بھائی جس نے دیکھیں جو جہنم ہے نا، وہ ویسی دکھ کی جگہ ہے، اس کو کوئی دیکھ بھی لے تو اداسی ہو جاتی ہے، کہیں ڈال نہ دیا جاؤں یہ وہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح لکھ دیا، اور وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے۔ یعنی کہ جہنم اتنی دور ہوگی، جیسے آج سوچیں ہمیں کوئی ایسی پلانٹ ہے یا ایسی گیلیکسی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اتنی دور ہوتی ہے، تو جہنم اتنی دور ہوگی۔ آوازیں، اسے مراد یہ ہے کہ آواز نہ سننے کا مطلب ہے اس کے اندر لوگوں کی چیخنے کی آوازیں، جہنم کی اپنی چیخنے چلانے کی آوازیں ہوں گی تو اتنی شدید ہوں گی کہ اب جہنم کے اندر آپ سوچیں کتنی تباہی مچی ہوگی، کیونکہ آوازیں کا ذکر ہے کہ چیخ و پکار بہت زیادہ ہوگی، لیکن وہ اتنی دور رکھتی جائے گی مسلمانوں کی جنت سے، اتنی دور کہ وہ سن ہی نہیں سکیں گے۔ اور آخر میں لکھا ہے، اور وہ اپنے دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو نہ کوئی گھبراہٹ غمگین کرے گی بلکہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے VIP طریقے سے بتایا، استقبال بھی ہوگا، گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی، سب کچھ ملے گا، لیکن یہاں نہیں آپ لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں آیا ہے، تو کسی جان کو معلوم نہیں کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا رکھی ہے، تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہے جو نافرمان ہے؟ یہ برابر نہیں ہے۔ بہرحال جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں مہمانی کے طور پہ رہنے کے باغات ہیں، اور جو نافرمان ہوئے تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اچھا، ان اوپر والی آیات میں دیکھیں لکھا گیا ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو انہیں اعمال کے بدلے مہمانی کی طرح باغات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھیں کتنی ڈیپ بات ہے، جس کو ہم ہمیشہ اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، اور ہم نے اس چیز کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ان آیات میں کتنا ڈیپ انالیسس کیا گیا ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ جو ایمان لائے ان کے اعمال کے بدلے میں مہمانی کے طور پر باغات ہیں، نہیں، اور انہوں نے اچھے کام کیے۔ دیکھیں ایمان لانے والوں میں تو پھر اگر آپ سوچ لیں تو آپ کی ارد گرد کتنے ایسے اونچے منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہوئے ہیں، جن کے نام مسلمانوں والے، جن سے کلمہ پوچھے کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے ہیں۔ یہ سب سے بڑی لوگ غلطی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم ایمان لے آئے اب جنت کے وارث بن گئے۔ نہیں، ساتھ اللہ تعالیٰ نے پکی شرط رکھ دی ہے، جو ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے، جو ایمان لائے صرف ان کے لیے کوئی باغات نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو وہ تو نافرمانوں میں آ گئے نا، اور نیچے دیکھیں لکھا ہے اور جو نافرمان ہوئے تو ان کا ٹھکانہ آ گئے۔
نیچے انہوں نے اللہ نے یہ نہیں لکھا اور جو کافر ہوئے ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اوپر لکھا ہے ایمان لائے اچھے کام کیے ان کے لیے باغات ہیں، اور جو ایمان لائے لیکن اچھے کام نہیں کیے، یعنی کہ نافرمانیاں ہی کی اللہ کی، فتنہ فساد پھیلایا، تو ساتھ ہی ان کی لکھتی ہے جو نافرمان ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو یہ جو نافرمان سے مراد صرف کافر نہیں ہیں، عام لوگ بھی ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ بہت واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور نافرمانوں کا ذکر ہے، ایمان والوں اور کافروں کا ذکر نہیں ہے، نافرمانوں کا ذکر ہے۔ تو آپ مطلب کہ چھوٹی چھوٹی سی آیتیں پڑھیں نا، تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کتنی چھوٹی چھوٹی چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جس کو اگر انسان پڑھے تو اس کو سمجھ آئے۔ اچھا، اس میں آخری آیت ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے از راہ تکبر کیناتے ہیں، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اس میں ذلیل سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ فرشتے زبردستی لے کر جائیں گے، گھسیٹ کے لے کر جائیں گے، مار کے لے کر جائیں گے، یعنی کوئی شخص اپنے مطلب خوشی سے تو نہیں جا رہا ہوگا نا جہنم، اور نہ ہی جانا چاہے گا، تو گھسیٹ کے لے کر جانے کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ذلیل ہو کے داخل ہوں گے۔ آخر میں بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہر جمعہ ہم لوگ پڑھنے جاتے ہیں ماشاءاللہ، تو مہینے میں 4 جمعے ہوتے ہیں، لیکن چاروں جمعے میں آپ اگر دیکھیں تو جو ہمارے علماء اکرام، چاہے مفتی ہیں، چاہے مسجد کے امام ہیں، وہ جو باتیں کرتے ہیں اللہ کی، وہ بہت پیاری باتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی اور بہت نالجیبل باتیں ہوتی ہیں۔ پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سٹیپ آگے آ کے بات کریں۔ کس طرح کہ اگر آپ ایک سوچیں، ایک مسجد میں تقریباً 200 300 500 600 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جمعے کے خطبے میں، ٹھیک ہے۔ اب ان جمعے کے خطبے کے اندر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو مطلب حرام کھانے والے ہیں، رشوت خور بھی ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے ہم نے کیا کیا، کہ کسی نے کسی کا مال دبایا ہوتا ہے، کسی نے کسی کا حق کھایا ہوتا ہے، کسی نے کسی کی زمین کھائی ہوتی ہے۔ آپ سوچیں وہ بھی سب بیٹھے ہوتے ہیں، تو جب جو سامنے خطبہ دینے والے ہیں وہ جب بہت نرم نرم بات کریں گے ان کے ساتھ کہ آپ لوگ خیال کریں اور یہ ہو، تو ان لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے لیے جب تک آپ قرآن کے اندر دیکھیں وعیدیں، آپ لوگ جب تک وہ وعیدیں نہیں سنائیں گے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اور یہ، تو پھر ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں یہ جمعے کا خطبہ اٹینڈ کرتے ہیں جتنے بھی لوگ حرام کھانے والے ہیں، لوگوں کا مال دبایا ہوا ہے، کیا جمعہ کے خطبے کے بعد یہ لوگوں کا مال واپس کر دیتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بات کی جا رہی ہے وہ انتہائی نرم لہجے میں بات کی جا رہی ہے۔ آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے تو کبھی ایسا نرم لہجہ مطلب اختیار نہیں کیا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے نرم لہجہ کہیں گے کہ ابھی میں معاف کر دوں گا یہ وہ، لیکن ساتھ ہی میں نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رکھوں گا۔ تو ہمارے علماء کرام یا جو مسجد کے امام ہیں، خطیب صاحب ہیں، وہ کیوں نہیں اس طرح کا لہجہ استعمال کرتے کہ ان کو قرآن کی وعیدیں سنا دیں، زیادہ باہر نہ جائیں اگر ان کو ہے، کیونکہ اگر ایک مسجد کی جو ہیں خطیب صاحب اگر یہی گھبراتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے یہ وعیدیں سنائی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ 3 4 باتیں کی، ہمسائے کا حق ادا کرو، ہمسائے یہ وہ، تو اس میں آدھے سے زیادہ مسجد والے لوگ اس میں پھنس جائیں گے، اور پھر اگلی بار ہوگا کہ پتہ نہیں مجھے رکھیں گے نہیں رکھیں گے۔ تو اگر یہی ایمان کا لیول ہے تو پھر تو میرے خیال میں اس سے بہتر ہے آپ مطلب خطبہ ہی نہ دیں۔ تو اگر اتنی نرم بات، اب اس میں آپ خود سوچیں کہ ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قصہ ہوتا تھا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، تو اس نے 99 قتل کیے، جب وہ ایک بندے کے پاس یا ایک عالم کے پاس یا راہب کے پاس کہ بھئی مجھے معافی ہو سکتی ہے نہیں، تو اس نے کہا تمہاری تو معافی نہیں ہوگی، تو اس نے کہا چلو میں 100واں بھی کر کے نا اس کو بھی مار ڈالتا ہوں۔ تو اس نے 100 کے 100 قتل کیے، اس کے بعد جہنم کے فرشتے آئے لینے اور جنت کے فرشتے آئے لینے۔ جنت کے فرشتے نے کہا کہ بھئی اس کو ہمارے ساتھ لے جانے تو اس نے معافی مانگی، جہنم کے فرشتے نے کہا نہیں بھئی اس نے 100 قتل کیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ناپ لیتے ہیں، ڈسٹینس چیک کر لیتے ہیں کہ یہ جہاں جا رہا تھا جس گاؤں کے پاس، وہ نیک لوگوں گاؤں تھا، تو اس نے سوچا تھا وہاں جا کے نہ رہوں گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ تو پتہ چلے کہ 2 ہاتھ کم ہے مطلب کہ ڈسٹینس ادھر سے جو نیک گاؤں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ زمین مطلب کھینچ لی اور اس کو 2 ہاتھ آگے کر دیا، تو اس طرح اس کو جنت کے فرشتے لے گئے۔ صحیح ہے، میں نے اس کو مختصراً بتایا بہت جلدی، اگر کسی نے سنا ہوگا تو پہلے تو اس کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن میں نے بہت جلدی، کیونکہ پھر بہت لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے، قصہ خود بھی بہت لمبا ہے۔ تو آپ سوچیں ہمارے جب مسجد میں یہ والا قصہ سنایا جاتا ہے، اس میں آپ پورے سنیں تو کہا اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، ساتھ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے نا اس بندے کو معاف کر دیا، 100 قتل کیے، اللہ تعالیٰ اتنا غفور۔ آپ سوچیں
جو ادھر حرام کھانے والے لوگوں کے پلاٹ دبائے ہوئے، وہ آپ سوچیں اس کو کتنی ماشاءاللہ ایک مطلب کہ انکریجمنٹ مل رہی ہے. وہ کہتا ہو یار اس نے 99 قتل کیا، معاف کر دیا گیا، یار مجھے تو ٹینشن ہی نہیں ہے، میں تو صرف 50 پلاٹ دبائے ہیں، میں تو قتل بھی نہیں کیا، تو یار چل 50 اور پلاٹ کھا لیتا ہوں، پھر ایک دفعہ معافی مانگوں گا. اس قصے کو لے کر یہ اتنا اچھا قصہ ہے، لیکن اس قصے کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ چور ڈاکوؤں کے حق میں کر دی گئی ہے کہ تم لوگ نا کچھ بھی کرتے رہو، تم لوگ معاف کر دیے جاؤ گے. ارے بھائی وہ قصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا، اس بندے نے معافی مانگ لی تھی، اس کے بعد کا تھا. یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ معافی تو مانگی نہیں ہوتی ان لوگوں نے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو یار اور کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ. اس وجہ یہ جو قصہ تھا نا، یہ پتہ ہے کس کے لیے تھا؟ یہ جیسے صحابہ ہے نا، وہ ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت ہو گئی تھی دنیا میں، 10 صحابی تھے، جیسے یہ عشر مبشرہ. اب وہ حضرت عمر پھر بھی پریشان رہتے تھے کہ یہ نہ ہو کوئی اللہ تعالیٰ میرے سے کوئی غلطی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ واپس نہ لے لے. تو اس پہ یہ قصہ اس طرح لوگوں کے لیے نا ایک قسم کا سہارا تھا کہ اچھا 99 قتل، چلو ہم نے قتل تو کیے نہیں ہے، ہم نے یہ بھی نہیں کیا، ہم نے گناہ بھی نہیں کیا، اس کا مطلب ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ معاف کر دی جائیں گے. یعنی کہ نا یہ ایک خوف زدہ آدمی کے لیے جو آخرت کا خوف رکھتا ہے، اس کے لیے انکریجمنٹ ہے کہ دیکھو اگر 100 قتل بھی کیے نا تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، تو تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، لیکن یہ کیا کیے ہمارے جب مسجد میں قصہ سنایا جاتا ہے تو یہ اس طرح نہیں سنایا جاتا کہ جو عام نیک بندہ ہے وہ اس سے انکریج کرے کہ یار میں نے معافی مانگی ہے انشاءاللہ. جو چور ڈکیت ہیں ان کو سنا دیا وہ اپنے حق میں لے لیتے ہیں. تو مسجد میں نا ان کو کلیئر بھی کرنا چاہیے یہ بھائی تم چور ڈکیتوں کے لیے نہیں ہے، جس نے اللہ کی سے معافی مانگی ہے. وہ دیکھیں وہ بندہ سامان اٹھا کے اپنے گھر بار چھوڑ چکا تھا اور جا رہا تھا. اس میں اگر یہ انہوں نے معافی مانگی نہیں ہوتی، کسی کے پیسے دبائے ہوئے ہیں، کسی کی چیزیں دبائی ہوئی ہیں، نہ معافی مانگی ہوتی ہے، نہ ہی اپنا گھر بار چھوڑ کے کسی اور شہر جا رہے ہوتے ہیں اللہ کی خاطر، یہ بیٹھے بٹھائے اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں کہ چلو یار اللہ معاف کرنے والا ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن آپ نے پہلے بھی یہ بتایا تھا اللہ تعالیٰ اربوں سال جہنم میں ڈالے گا، خربوں سال، اور نگاہ اٹھا کے بھی ان میں نہیں دیکھے گا ان کی طرف، جہنمیوں کی طرف، کیونکہ اللہ کے اندر وہ فیلنگز نہیں ہیں جو انسانوں والی فیلنگ ہے. محبت کرتا ہے اگر 70 ماؤں سے زیادہ، تو ان کے لیے جو نیک لوگ ہیں جیسے انبیاء تھے، صحابہ تھے، اس کے بعد بھی جو لوگ ہیں سادہ لوگ ہیں جن کو میں نے پہلے کہا تھا جن کو آج کل کی زبان میں بیوقوف کہا جاتا ہے، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ ہے یعنی کہ غفور الرحیم ہے. یہ جو چالاک اور فراڈیے اور بےایمان اور بڑے اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ قہار و جبار ہے، ان کو نہیں چھوڑے گا جہنم میں جتنے عرصہ بھی ڈالی رکھے، ان کے لیے کوئی اللہ کی اچھی فیلنگز نہیں ہے. تو بس میں نے انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی ویڈیو کے ساتھ، کسی نئی چیز کے ساتھ حاضر ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور امید ہے آپ کو ضرور ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا.